بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک کی مناسبت سے روزے کے مسائل بیان کیے ہیں۔ اب چونکہ دوسرا عشرہ بھی تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے، کل 16واں روزہ ہے، تو آخری عشرہ قریب آنے والا ہے اور آخری عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے، تو اس لیے اعتکاف کے چند مسائل انشاءاللہ العزیز بیان کروں گا۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ اعتکاف کسے کہتے ہیں اور اعتکاف کی شرعی حیثیت کیا ہے اور اعتکاف کی فضیلت کیا ہے، پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اس کے شرائط اور اس کے مسائل انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تو اعتکاف، سب سے پہلی بات یہ کہ اعتکاف کہتے کس کو؟ اعتکاف کہتے ہیں ٹھہر جانا، رک جانا، یہ لفظی معنی، لیکن اصطلاح میں اعتکاف کہتے ہیں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں سنت کی نیت سے خاص عبادت کے لیے مردوں کو مسجد میں اور عورتوں کا اپنے گھر میں خاص نماز والی جگہ پر 10 دن کے لیے ٹھہر جانا، رک جانا، اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اور اعتکاف ان عبادتوں میں سے ہے کہ جو زمانہ قدیم سے پچھلی امتوں میں بھی جس کا ذکر ہے اور جو پچھلی امتوں میں بھی بطور عبادت کے پائی جاتی، جیسے نماز ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ، اعتکاف بھی نماز کی طرح پچھلی امتوں میں اس کا بھی ثبوت ہے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ طاہر بیتی للطوافین والعاکفین والرکع السجود۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میرے گھر کو آپ پاک کیجئے، للطوافین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع سجود یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ تو گویا جس طریقے سے اعتکاف، جس طریقے سے نماز اور بیت اللہ کا طواف پچھلی امتیں بھی کرتی تھی، اسی طرح سے اعتکاف بھی پچھلی امتیں کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں جب مدینہ شریف تشریف لائے تو مدینہ شریف میں سوائے فتح مکہ والے سال کے ہمیشہ آپ نے اعتکاف کیا، ہر سال اعتکاف کیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اعتکاف کیا، یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ صرف فتح مکہ والے سال آپ اعتکاف نہیں کر سکے تو اس کے بدلے میں اس کے اگلے سال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اعتکاف کیا۔ اور ایک طویل روایت ہے جس میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں عشروں کا اعتکاف بھی کیا لیلۃ القدر کی تلاش میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے وہ سنت موقدہ ہے، اس کی تاکید کی گئی ہے۔ اور اعتکاف اللہ کے گھر میں 10 دن تک اللہ کے در پر بیٹھ جانا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کرنا، عبادت کرنا، دعائیں کرنا، التجائیں کرنا، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث منقول ہے اس میں ایک یہ بھی حدیث ہے کہ ایک دن کا جو اعتکاف ہے اس کا اجر و ثواب اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو 3 خندق جہنم سے دور فرما دیتے، اور ایک خندق کا کہا گیا کہ اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ زمین و آسمان کا فاصلہ۔ مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اعتکاف کی برکت سے انسان کو جہنم سے بہت دور کر دیتے اور جنت کے بہت قریب کر دیتے۔ تو اس لیے اعتکاف بڑی فضیلت والی عبادت ہے، اور اس کا جو وقت ہے، وقت 20واں روزہ جو ہے، جب افطار ہوتا ہے، افطار سے پہلے یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف بیٹھنا ضروری ہے۔ یہ سنت اعتکاف ہے، یہ سنت موقدہ ہے، لیکن اس کو
سنت موقدہ الکفایہ کہا گیا، الکفایہ کہا گیا۔ الکفایہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ ایسی سنت موقدہ ہے کہ اگر محلے میں سے ایک یا دو آدمی بھی اگر مسجد میں بیٹھ جائیں گے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی اعتکاف اگر نہیں بیٹھتا تو تمام محلے والے مسجد کے ارد گرد لوگ جتنے رہتے ہیں سب کے سب گناہگار ہوں۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی مسجد میں مغرب کی نماز سے پہلے نہیں پہنچا، مغرب کے بعد اگر جاتا ہے تو پھر اس کا اعتکاف سنت اعتکاف نہیں ہوگا، پھر وہ نفلی اعتکاف میں شمار ہوگا۔ اس لیے 20ویں روزے کو رات کو مغرب سے پہلے سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف بیٹھ جانا یہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اگر عورت اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ گھر میں خاص جگہ جہاں نماز ادا کرتی ہیں وہ ہمیشہ، ویسے حکم ہے عورتوں کو، یہ مسئلہ بھی ہے کہ عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ اپنے گھر میں کوئی ایک جگہ مخصوص نماز کی بنائیں، جس کو مصلی کہا جاتا ہے، جہاں وہ 5 وقت کی نماز خود بھی ادا کریں، اپنی بچیوں کو بھی کہیں۔ مسجد کی گھر میں ایک مخصوص جگہ ہونی چاہیے۔ تو جو جگہ مسجد کے لیے ہوتی ہے، مسجد سے مراد ہے سجدے کی جگہ، یعنی نماز ادا کرنے کی جگہ۔ تو جو جگہ انہوں نے عورتوں نے اپنی مسجد کی یعنی نماز ادا کرنے کی جگہ بنائی ہوئی ہو، اس جگہ پر اعتکاف بیٹھا جاتا ہے، بیٹھ سکتی ہیں۔ اور وہ مخصوص جگہ، اس کے ارد گرد چادریں لگا لی جائیں اور وہاں پر 10 دن کے لیے 20ویں روزے کو افطار سے پہلے اپنی اس جگہ پر، جس طرح مرد مسجد میں بیٹھتے ہیں اسی طرح عورت اس جگہ پر بیٹھیں گی، اور 10 دن کا یعنی عید کا چاند نظر آنے تک اعتکاف بیٹھے گی۔ تو آج یہ چند باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ اب اعتکاف کی شرائط کیا ہیں، کن وجہ سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، کن وجہ سے اعتکاف کا زیادہ اجر و ثواب ہوتا ہے، یہ تمام مسائل اور کن کن چیزوں کی اعتکاف کے دوران احتیاط کرنی چاہیے، انشاءاللہ العزیز ان تمام باتوں کی تفصیل اور یہ تمام مسائل آئندہ انشاءاللہ العزیز عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔